فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. فیاض صاحب السلام علیکم سر, کیا حال ہیں سر آپ کے؟ سر میوٹ آن کریں سر, یہ آپ نے میوٹ رکھا ہوا ہے ابھی تک, آواز آپ کی پوری قوم سننا چاہتی ہے. سوال پوچھیں آپ. اچھا سر یہ بتائیے, آج اب یہ ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے 90 روز کے اندر انتخابات کی بات کر رہی ہے. جب کونسل آف کامن انٹرسٹ جب ہو رہا تھا اس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے, اس کے بعد فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی وضاحت نکل کر نہیں آئی کہ ہم نے صرف نئی مردم شماری کے تحت اتفاق کیا ہے اور نئی حلقہ بندیاں ہونی نہیں ہیں کیونکہ اتنی کوئی چیزیں نکل کر آئی نہیں ہے, سیٹیں بڑھنی نہیں ہے, کم نہیں ہونی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون ظاہر سی بات ہے ان کو سوٹ بھی کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہ بھی یہ رہے ہوں گے کہ 90 روز کے بعد ہو جائیں. کیا کہیں گے سر, یہ ماضی کے اتحادی اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, اس وقت جو موجودہ پریویلنگ سرکمسٹانسز ہے پاکستان کے پولیٹیکل, اس میں آئین دو شکیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر لکھا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کا, تو آئین کا آرٹیکل 51 ہے, اس کا سب آرٹیکل 1, 2, 3, 4, 5 ہے, جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے, واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ریاست پاکستان کے اندر نئی مردم شماری ہوگی اور اس نئی مردم شماری کی منظوری مشترکہ مفادات کونسل دے دے گی, تو اس کے بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کریں گی, اور جو بھی الیکشن ہوگا وہ نئی حد بندیوں پہ اور نئی فہرستوں پہ الیکشن کی الیکٹورل جو آپ کی لسٹ ہے اس کے اوپر ہوگا. اب یہ آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اب مشترکہ مفادات کونسل کے اندر آپ نے منظوری دے دی, جب آپ نے منظوری دے دی تو جناب والا آئین کا آرٹیکل 51 فوری طور پہ ایکٹیو افیکٹو آن بورڈ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب اس کے مطابق ریاست پاکستان پابند تھی کہ نئی حلقہ بندیاں کریں, تبھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم نئی حلقہ بندیاں کریں گے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ 3 کروڑ نیا ووٹر جناب اس کا اندراج ہوا ہے. آپ 3 کروڑ ووٹرز کو الیکشن کے پروسیس سے باہر نہیں رکھ سکتے. آپ کی نئی جناب انتخابی فہرستیں بھی بنے گی. اب اس پورے پروسیس کو دیکھا جائے تو مئی تک تو الیکشن نظر نہیں آتے. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. ہاں, میں نے دیکھیں, میں واحد بندہ ہوں جو پچھلے 6 مہینے سے مسلسل پاکستان کے میڈیا میں کہہ رہا ہوں, ابھی یہ ڈسکشن نہیں شروع ہوئی تھی, یہ الیکشن آگے ہونے کی ڈسکشن تو مہینہ ہوا ہے جناب. آپ کی پیپلز پارٹی, نون لیگ یا باقی پارٹیاں, حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے چیزیں آنا شروع ہوئی یا الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا شروع ہوئی. میں 6 مہینے سے لگاتار سے شروع ہوئی, مارچ کے مہینے سے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نومبر کے مہینے میں ہو ہی نہیں سکتے, اکتوبر نومبر میں. صحیح ہے. الیکشن ہر حال میں آپ کا مارچ 2024 سے لے کے دسمبر 2024 کے درمیان ہو سکیں گے اگر ہوئے. یہ بھی سن لیں, اگر ہوئے. ٹھیک ہے, اگر ہوئے تو آپ کہہ رہے ہیں تو اس دوران میں. لیکن آپ کی جواب سے سر ایک ذیلی سوال نکلتا ہے, وہ ذیلی سوال یہ کہ آپ نے بات بالکل درست کی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سب نے یہ بات بولی کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے. لیکن آج سابق وزیر اعلیٰ سندھ یہ بات بابے کی دوہل کہہ رہے ہیں کہ جب نتائج ہمارے سامنے تھے تو ہم نے کہا کہ حلقہ بندیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو سب کو مبارکباد, انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا کہ میں نے سب کو مبارکباد دی. اب سر یہ بتائیے کس نے کس کے ساتھ ہاتھ کر دیا؟ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نہیں, ان کی اس قسم کی خوش سے, غلط فہمیوں سے, نعروں سے, اعلان سے, بڑکوں سے, اسرشن سے, بوسٹنگ سے, پریٹنگ سے کچھ نہیں نکلنا. جو نکلنا ہے آئین اور قانون کے تحت نکلنا ہے. یہ کیس جائے گا عدالت کے اندر, سپریم کورٹ میں. یا میری سن لے بات. صحیح ہے. کیوں 90 دن کی بھی آئینی شک موجود ہے اور 51 آرٹیکل بھی آپ کے سامنے میں نے سارا الیبوریٹ کر دیا ہے, وہ بھی موجود ہے. دونوں آئین اور قانون کے مطابق افیکٹو ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو لے کے الیکشن کمیشن یا کوئی پٹیشن دائر کریں گے. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے عادت, ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کہہ رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ پھر اس کے اوپر فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ
جو حالات اور واقعات ہیں، زمینی حقائق ہیں، پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں، بھائی جان مارچ کے پہلے ہفتے سے پہلے تو آپ صفائی پھاڑ دیں نا، صفائی پھاڑ دیں کہ آپ کا الیکشن ہو سکے. بڑا کلیئر سن لیں آپ. لیکن میری بریکنگ نیوز آپ کے لیے یہ ہے، جو میری شنید ہے کہ پاکستان میں یہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر پولرائزیشن تحریک فساد فی الارض کے ذریعے سے پچھلے 1.5 سالوں میں کر دی گئی ہے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اداروں، پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI، پاکستان کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے خصوصاً اور چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک بغض، کینہ، عناد، حسد اور ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کے اندر تو اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو جناب نون لیگ جیتے گی تو PTI نہیں مانے گی، IPP جیتے گی PTI نہیں مانے گی، پیپلز پارٹی جیتے گی PTI نہیں مانے گی، PTI جیتے گی تو باقی پارٹیاں نہیں مانے گی. پاکستان کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے یہ ماحول بنا کے. ان ماحول میں وہ الیکشن کمیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو فوج کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو عدلیہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو صرف اس عدلیہ کو ماننے کو تیار ہے جو ان کو ریلیف دے، جو ان کو ایک دن میں 8-8 10-10 کیسوں میں ضمانت دے، جو ذرا سا بھی رول آف لا کے مطابق ان کو جناب قانون کی پروسیڈنگ کرتے ہیں ان کے خلاف جناب طوفان بدتمیزی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ شروع کر دیتے ہیں. ان حالات کے اندر میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی، کہ 2 سال تک پاکستان کے اندر قطر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، قطر بھی. یہ میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی کی نہیں ہے. سر پھر 2 سال کے بعد ہو جائیں گے، 2 سال کے بعد ہو جائیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے سر؟ آج پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشنز مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایسا نہ ہو، ایسا وقت نہ آ جائے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور میں سر آپ کی جماعت کو بھی جوڑ دیتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی الیکشن روڈوں پر نکل کے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے. دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان کی اکانومی بہتر کرو. دن پہ دن ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. یہ نکمے اور نکھٹو حکمران PDM کے یہ ایسے معاہدے اور ایسے ماحول کر گئے ہیں، اور پھر چیئرمین تحریک انصاف کی قیادت میں جو تحریک انصاف نے تحریک فساد فی الارض اپریل پچھلے سال سے لے کے اب تک مچائی ہوئی، ان دونوں جناب فریقوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام پس رہی ہے مہنگائی کے اندر. رچ کلاس، اپر مڈل کلاس، پور کلاس، لوور مڈل کلاس، بیڑا غرق ہوا ہے لوگوں کے گھروں کا. کچن نہیں چل رہے، بل نہیں پے ہو رہے، لوگوں کے بچوں کی فیسیں نہیں پے ہو رہی. پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے. یہ آپ اس موقع کے اوپر میں نے آپ کو پورا نقشہ کھینچ دیا کہ کتنی پولرائزیشن اور کتنا زہر آلودہ ہو چکا ہے پاکستان کی سیاسی. سر میں آپ کی بات کو ایک سیکنڈ میں درست مان لوں نا، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں، میرے اور آپ کے حالات کو بہتر کریں، پاکستانی عوام کے حالات کو بہتر کریں، وہ فیصلے کیے جائیں جس سے پاکستانیوں کی زندگی بہتر ہو سکے. 300 سے اوپر کا ڈالر ہو چکا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول بڑھتا رہتا ہے. لیکن سر سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی کام سب نگراں حکومت کو کرنا ہے تو پھر الیکٹڈ حکومت کس کام کی آتی ہے؟ وہ کیا بگاڑ کرنے کے لیے آتی ہے پھر؟ اور بھائی الیکٹڈ حکومت کو آپس میں مانے گا کون؟ سلیمان بھائی، جس پارٹی نے پاکستان کے ہر ادارے، ہر عدالت، ہر ریاستی ادارے کو نفرت کا جناب ایک سیمبل بنا دیا ہے، فوج کو، ISI کو، الیکشن کمیشن کو، عدالتوں کو، یہاں پر لوگوں کی تربیت ایسی کر دیا ہے کہ اگر ماں بھی ان سے سیاسی اختلاف کرے تو اس کو ننگی گالی دینے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، باپ بھی اگر سیاسی اختلاف ان سے کرے تو اس کو ننگی گالی دینے کو تیار ہوتے ہیں. عجیب و غریب ماحول بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر. سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے پبلک کے اندر عجیب و غریب ایک ماحول بن چکا ہے. اس کے اندر آپ الیکشن کروا دیں گے اور ٹھیک ہے جنرل طریقے سے جناب یہ پارٹی ہار جائے گی، PTI ہار جاتی ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ تو پھر وہاں پہ فساد سے لرز کریں گے، وہ تو پھر جناب چی چاچا اور ٹی ٹاٹا کریں گے، وہ تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ ڈوزیئر بنا کے انٹرنیشنل اداروں کے پاس جا کے اپنا پیٹ ننگا کریں گے، اپنی ریاست کا پیٹ ننگا کریں گے، ملک اور قوم کی جناب عزت کو رولیں گے پوری دنیا کے حکمرانوں کے پاس. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اس الیکشن کے رزلٹ کو مان لے گا؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. سر ماضی میں کس سے مانا ہے؟ 2011 میں مسلم لیگ نون نے، سر 2011 میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی، کس نے مانا سر؟ جس عدالت نے 41 پیشیاں کی توشہ خانہ کی، وہاں پہ 37 پیشیوں میں صاحب بہادر حاضر نہیں ہوئے. 37 پیشیوں میں 4 پیشیوں میں صرف گئے. وہاں سے جب فیصلہ آیا تو جناب پورے دنیا کے اندر انہوں نے طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے. کہتے ہیں جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے اور ماں صدقے جائے اور پیور ڈسکے جائے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کی جوrisdiction کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اس کی جناب فنکشنز کیا ہے. لیکن آپ نے اپنے وکیل لے کے آپ نے پوری دنیا کے اندر اربوں روپے کا چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।